اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم سورہ مبارک قدر کا سلسلہ آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے بعد دوسری اور تیسری آیات وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تو کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یوں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی وہ شخص جو دو کام انجام دے رہا ہے۔ نمبر 1، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، خدا کے راہ میں اپنا مال انفاق کر رہا ہے، وتثبیتا من انفسہم، خود وہ شخص ثابت قدم بن جائے۔ یہ دو کام جو انجام دے رہا ہے، ان دو کاموں کا پلٹنا ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک کام انجام دیتا ہے تو خدا اسے اپنے انعامات سے نوازتا ہے، کبھی تو اسے دنیاوی انعامات عطا کرتا ہے، اسے دنیا میں ثابت قدم بنا دیتا ہے، اور کبھی ساتھ ہی اسے اخروی انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ یعنی ایک حسنہ دنیا میں اسے عطا کرتا ہے تو دوسرا حسنہ اسے آخرت میں عطا کرتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس میں اہم چیز کیا ہے؟ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ کبھی وہ نیک کام بجا لانے والا شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے نیک کام سے معاشرے کی خدمت کی، محتاج لوگوں کی دسترسی کی، بشریت کی خدمت کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی اور کا سوچتا، اس سے قبل کہ میں محتاج لوگوں کے بارے میں سوچتا، میں نے سب سے پہلے اللہ کی رضایت کو اپنے سامنے رکھا کہ خدا میرے اس کام سے خوش ہے کہ نہیں، خدا میرے اس کام سے راضی ہے کہ نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اگر خدا سے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اپنے کاموں میں ثابت قدم رہنے کو مانگ رہا ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چاہے دنیا میری طرف اپنا رخ کرے یا نہ کرے، یا مجھ پر پشت کرے یا نہ کرے، چاہے مجھے کوئی خوشی نصیب ہو یا غم نصیب ہو، چاہے مجھے بیماری ملے یا سلامتی ملے، چاہے دنیاوی فیسلٹیز ملے یا دنیاوی فیسلٹیز مجھ سے چھن جائے، ہر صورت میں میں خدا کے راہ میں، میں توحید کے راہ میں ثابت قدم رہوں اور توحید سے منحرف نہ ہو جاؤں، اور لا تحرکہ العواصف بن جاؤں کہ ہواؤں کے چلنے سے میرے رخ نہ بدلے۔ اور اگر میں نے ایسا کر لیا تب سے خدا کی طرف سے اب انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور تب ہے کہ عین ممکن ہے کہ میری ایک رات کو صحیح درک کرنا خیر من الف شہر بن جائے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن جائے، بلکہ اس سے بھی بالاتر بن جائے کہ یہاں تک کہ مولا امیر المومنین کی ایک ضربت، ایک خالصانہ ضربت، ایک محض خدا کے لیے ضربت تمام تر طول تاریخ میں جن و انس کی عبادت سے افضل بن جائے۔ خداوند متعال ہمیں بھی محض خدا ہی کے لیے، مرضی الہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔